یہ روزے کے پہلوؤں پر ہم غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلا پہلو ہے روزے کا بھوک۔ انسان کو جب بھوکا رہنا پڑتا ہے صبح سے لے کے شام تک، حالانکہ بھوک محسوس نہیں ہوتی لیکن احساس پیدا ہوتا ہے ان غربا و مساکین کا کہ وہ کیسے بھوکے رہتے ہوں گے، کئی وقت تک ان کو کھانا نصیب نہیں ہوتا، ایسا وقت آتا ہے کہ وہ نہیں کھانا کھاتے ہیں، تو ایسی صورت میں احساس تو پیدا ہوتا ہے، تو وہ احساس کے ساتھ ہی انسان غربا و مساکین کی دل کھول کے مدد کرتا ہے۔ آپ دیکھیے، غور کیجئے گا، غیر رمضان کی بنسبت رمضان المبارک میں جو مسلمان ہے بہت زیادہ زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ و خیرات وغیرہ کرتے ہیں۔ دوسرا بڑا پہلو ہے روزے کا مساوات۔ اسلام کا جو سبق ہے اس نماز کی حالت میں تو آپ سن چکے ہیں، کئی مرتبہ یہ شعر مشہور ہے، کئی مقررین سے آپ سن چکے ہوں گے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو وہ جو معاملہ ہے مساوات کا نماز میں جسے ہے، ایک صف میں کھڑا ہوا غلام بھی ہے، اس کے بعد بادشاہ بھی کھڑے ہوتا ہے، یعنی کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہی مساوات کا سبق ملتا ہے روزے میں کہ سارے کے سارے لوگ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اللہ کے حکم کے فرما برداری میں مشغول ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک میں اشارہ آپ کو دینا چاہوں گا کہ میدان عرفات میں بھی وہاں پر بھی یونیفارم ہوتے ہیں، سارے مسلمان ایک ہی ڈریس میں ہوتے ہیں۔ بادشاہ ہوتا ہے تو بھی احرام میں ویسی حالت میں ہوتا ہے، ایک متوسط آدمی ہوتا ہے تو وہ بھی وہی حالت میں ہوتا ہے، کوئی پہچان نہیں سکتا کہ یہ بادشاہ ہے اور یہ متوسط ہے یا کوئی غریب ہے۔ روزے کا تیسرا پہلو ہے پیٹ پر کنٹرول ہونا، یعنی ہم عام طور پر پیٹ پہ جو پریشر ڈالتے ہیں، اتنا پریشر ڈالتے ہیں کہ صبح میں ناشتہ کرتے ہیں، 11 بجے پھر جو نہ کچھ ہوتا ہے ٹی ٹائم، پھر اس کے بعد لنچ ہوتا ہے، پھر 4 بجے پھر ٹی ٹائم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ڈنر ہوتا ہے، یعنی مورالے 4-5 مرتبہ ہم کھاتے ہیں۔ اور جو مسلسل کھاتے ہیں، پیٹ کی عادت کیا ہوتی ہے، وہ جو ایکسٹرا کھانا ہے اسٹور کر کے رکھ لیتا ہے، چربی کی شکل میں بعد جمع ہوتا ہے، اسی لیے تو نکل جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اسی لیے طب میں اس کو کیا کہا گیا ہے، پیٹ کو بیت الامراض کہا گیا، معدے کو کیا کہا گیا ہے، بیت الامراض کہا گیا، یعنی بیماریوں کی جڑ ہے یہ۔ اور آپ حکمت میں آپ حکیمی یعنی یونانی علاج جب آپ کراتے ہیں تو وہ کوئی بھی مرض میں مبتلا ہو، حکیم صاحب پہلے پیٹ کو صاف کرنے کا کام کرتے ہیں، یعنی وہ کیا کرتے ہیں، پہلے پیٹ کو صاف کرنے کے بعد مرض کا علاج کرتے ہیں۔ تو یہ جو پیٹ کے اوپر جو برڈن پڑ رہا ہے اس کی اورالنگ ہوتی ہے روزے میں، یعنی ایک آپ گاڑی خریدے بس کو چلاتے جا رہے تو گاڑی چلنے والی نہیں ہے، کہیں نہ کہیں ایسا وقت آئے گا کہ گاڑی رک جائے گی، یعنی اس کو ریپیئر کرانا پڑتا ہے، اورالنگ کرانا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے جسم کی اورالنگ ہوتی ہے رمضان المبارک میں۔ اب آئیے یہاں پر اور ایک چیز آپ کو میں بتلا دوں یہ بات کے حوالے سے، جاپانی سائنسدان کو نوبل پرائز سے جب نوازا گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ کس ضمن میں آپ کو ملا ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے ممکنہ پریونشن کینسر کی بیماری سے میں نے پا لیا ہے، اسی لیے میرے کو یہ نوبل پرائز ملا ہے۔ بیماری کا علاج نہیں کھوجا اس نے، بلکہ احتیاط کھوجا۔ لوگوں نے پوچھا کیا احتیاط ہے، اس نے کہا کہ ہمارے جسم میں بعض فاضل چیزیں جو جمع ہو جاتی ہے، ہمارے جسم کا کچھ حصہ جو فاضل ہے وہ ختم ہو گیا تو کینسر نہیں پیدا ہوتا۔ تو ختم کیسا کرنا ہے، تو اس نے کہا ایک انسان سال بھر میں 20 سے 25 دن روزانہ 9 سے 10 گھنٹے بھوکا رہتا ہے، تو وہ جو ایکسٹرا چیزیں جمع ہو گئی ہے وہ انسان کا جسم، انسان کے اس جسم کو ختم کر دیتا ہے جس کی بنیاد پر کینسر نہیں ہوتا۔ الحمدللہ یہ تو جاپانی سائنسدان کی تحقیق کا ایک جگہ ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو روزہ فرض کیا وہ کیا ہے، 1 مہینے کے روزے فرض ہے، 29 یا 30 دن۔ اس میں ہم لوگ صبح سے لے کے شام تک 13، 14، 15، 16 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں۔ کتنا بڑا احسان ہے کہ کینسر کی بیماری کا علاج
दुनिया ने आज खोजा और 14 सदियों पहले अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों पर फर्ज करार दिया और मुसलमान उसको अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। अब उसके बाद में आइए चौथा पहलू साइंस से ही मुताल्लिक़ है। साइंस से कहती है कि एक इंसान लगातार सुबह से लेकर शाम तक 14-15 घंटे भूखा नहीं रह सकता, क्योंकि उसके मैदे में जो भी खाना ग़िज़ा डाली जाती है वो 6 घंटे में खत्म हो जाती है, हजम हो जाती है। 6 घंटे में जब हजम हो गया तो फिर वो शाम तक कैसा मुमकिन है रह सकेगा। देखिए साइंस अपनी जगह अपने दलील के साथ बात करती है, अपने तजुर्बे के साथ बात करती है। वाक़ियतन हमारे मैदे में 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट गर्मी है। वो गर्मी की वजह से जो भी हम डालते हैं हमारे मैदे में यानी ग़िज़ा की शक्ल में वो गल जाता है, ख़त्म हो जाता है 6 घंटे में। तो साइंस कहती है 6 घंटे में जब ख़त्म हो जाता है तो फिर एक इंसान 14 घंटे, 15 घंटे या 16 घंटे या उससे कुछ कम ज़्यादा जो घंटे होते हैं कैसा रह सकता है, वो भी 1-2 दिन नहीं, 1 महीने तक। लिहाजा साइंस कहती है कि मुश्किल है, मुमकिन नहीं है कि एक इंसान ऐसा रह सके। तो आइए इसका जवाब हम हदीस से देते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब रोजेदार रोजा रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए रूहानी ग़िज़ा के दरवाजे खोल देते हैं। रूहानी ग़िज़ा के दरवाजे क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी रूह को ग़िज़ा पहुंचाते रहते, रिज़्क़ुन करीम पहुंचाते रहते हैं। और ये रिज़्क़ जो पहुंचता है उसकी वजह से किसी को भूख महसूस नहीं होती। अब आप खुद गौर कीजिएगा, सुबह से लेकर शाम तक हम लोग 3 टाइम खाना खाने वाले रोजे की हालत में अगर चेक और करें, नाश्ता मान लीजिए कन्वर्ट होगा शहर में, तब उसके बाद 11 बजे का टी टाइम, फिर लंच, फिर जो उसके बाद 4 बजे का टी टाइम, ये सब मिला लेते हैं तो कम से कम 2 वक्त का खाना है और 3 वक्त हम खाते हैं। इस सिवाय इसके और भी बीच में कुछ भी खाते पीते रहते हैं। इतना खाने वाले हम एकदम रुक जाते हैं तो फिर ये कैसा मुमकिन है। और न सिर्फ रुकते हैं बल्कि शिकवा शिकायत भी नहीं करते, मुझे भूख लगी है, मुझे जोर से भूख लगी है, कोई नहीं कहता। कितना ही ज्यादा खाने वाला क्यों ना हो, वो ये नहीं कहता अपनी जुबान से कि मुझे जोर की भूख लगी है। क्यों नहीं कहता? इसलिए नहीं कहता कि उसको अल्लाह ताला रूहानी ग़िज़ा जब भेजते रहता है, जब अल्लाह ताला रूहानी ग़िज़ा भेज रहा है तो उसे भूख महसूस ही नहीं होती। जब भूख महसूस नहीं हुई तो क्यों वो शिकवा शिकायत करेगा? तो बात समझ में आ गई कि ये रूहानी ग़िज़ा के दरवाजे हम पर खुल जाते हैं, इसी वजह से हमें भूख नहीं लगती। अब आइए आगे इस बात को बढ़ाते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद इरशाद फरमाते हैं ये हदीस में कि असर की नमाज के साथ ये रूहानी ग़िज़ा के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। असर की नमाज होती है, ये रूहानी ग़िज़ा के दरवाजे बंद हो जाते हैं। आप देखिए रूहानी ग़िज़ा के दरवाजे जैसी असर की नमाज के बाद बंद हुई, मुख्तलिफ किस्म की बातें हमारे दिमाग में आने लगती है। फलां चीज़ खाने की तरफ दिल जाता है, फलां चीज़ के बारे में दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाता है, फलां जगह फलां चीज़ होती है, वहाँ से ये मंगवाना है, वहाँ से वो मंगवाना है। पूरे खाने पीने की प्लानिंग असर की नमाज के बाद ही शुरू होती है। यानी रूहानी ग़िज़ा के दरवाजे बंद होने का सबूत है, खाने में दिल पड़ गया। ये प्रूफ है, सबसे बड़ा प्रूफ है हदीस की रोशनी में। तो क्या साबित हुआ? साबित ये होगा कि रूहानी ग़िज़ा के दरवाजे जब असर की नमाज होती है तो बंद हो जाते हैं, तो हमारा दिल वो दिमाग खाने में लग जाता है। तो ये सबूत के साथ हमने हदीस का जवाब दिया कि ये जो साइंस कह रही है नहीं रह सकते, तो हमने कहा कि रह सकते हैं, इसलिए कि वो अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर जो यानी हम पर जो रूहानी ग़िज़ा के दरवाजे खोलता है उस वजह से मुमकिन है, हमने प्रूफ दे दिया। अब आइए रोजे के बारे में चंद हदीस आपकी खिदमत में पेश रखता हूँ। रोजा ढाल है, यानी जहन्नम के ऊपर एक ब्रिज है जिससे हम जो ना फिसल के चल जाएंगे, ढाल है ये। फिर इसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद इरशाद फरमाते हैं, हर गंदगी को कोई ना कोई चीज़ दूर करने वाली अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है, और जिस्म को गंदगी से और अमराज से दूर करने के लिए अल्लाह ने रोज़ा बनाया। जिस्म में जो बीमारियां हैं, और जो ना एक कौल के मुताबिक जिस्म में 3000 बीमारियां हैं और 2000 बीमारियां ऐसी है जिसका इलाज हकीम अदबा वगैरह नहीं जानते, यानी डॉक्टर्स वगैरह नहीं जानते 2000 बीमारियां। और रोज़ा रखने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला वो बकिया 2000 बीमारियों का इलाज कर देते हैं। फिर इसके बाद और एक मौके पे आका इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई जानबूझकर एक रोज़ा कोई छोड़ दिया और उस एक रोजे के कंपनसेशन के लिए, उस एक रोजे को बराबर करने के लिए
اگرچہ کہ وہ زندگی بھر روزے رکھتا ہے تب بھی اس ایک روزے کی برابری نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں، ایک حدیث میں ہے، اور اس ایک حدیث میں ہے اس کا بدلہ جنت ہے۔ اور اس کے علاوہ بے شمار حدیث ہے جو آپ سن چکے ہیں، کئی مرتبہ آپ سن چکے ہوں گے، وہ حدیث کو میں نے کامنلی نہیں رکھا ہے، لیکن وہ بدبو والی حدیث کو پیش کر کے اپنی بات کو جو نا دوسری طرف لے جاتا ہوں، جو یعنی روزہ دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مشک سے زیادہ وہ اچھی خوشبو ہوتی ہے۔ اب آئیے روزے کے بیان کو ختم کرنے سے پہلے روزے کے اقسام کے بارے میں اپنی بات میں رکھوں گا، پھر اس کے بعد اپنی بات میں سمیٹ لیتا ہوں۔ روزے کی 8 قسمیں ہیں۔ روزہ فرض عین بھی ہے، فرض معین بھی ہے، فرض غیر معین بھی ہے۔ فرض معین یعنی وہ روزے جو رمضان المبارک میں رکھے جاتے ہیں، یعنی معینہ وقت میں ہی یہ شروع ہوتے ہیں، معینہ وقت میں ہی ختم ہوتے ہیں، اسی لیے فرض معین اسے کہا گیا ہے۔ فرض غیر معین روزے کا مطلب یہ ہے کہ جو رمضان شریف میں چھوٹ گئے روزے ہیں، جو روزے قضا ہو گئے ہیں، بیماری کی طرف سے یا سفر کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ سے روزے چھوڑ دیا ہے، تو ان روزوں کو آئندہ رمضان سے پہلے پورے کر لینے کا ہے۔ یہ معین نہیں، غیر معین یعنی مقررہ نہیں ہے، کوئی کسی مدت میں جو نہ اتنے میں کرنا مقررہ نہیں ہے اور نہ تواتر کے ساتھ رکھنا بلکہ کوئی سی بات ہے، بلکہ ایک مثال کے طور پہ سفر کی وجہ سے 10 روزے چھوٹ گیا ہے یا بیماری کی وجہ سے 5 روزے چھوٹ گئے، تو یہ جو روزے ہے اس کو رمضان شریف کے بعد آئندہ رمضان سے پہلے یعنی شعبان تک وہ روزے تکمیل کر لینا، اسے کہتے ہیں فرض غیر معین روزے یعنی قضا روزے۔ واجب معین روزے، تیسری قسم ہے واجب معین روزے۔ واجب معین روزے مطلب کیا ہے؟ منت کے روزے، نظر ماننے کے روزے۔ مثال کے طور پہ کسی نے ارادہ کر لیا کہ بھائی میرا فلاں کام ہو گیا، میں جو نا فلاں جگہ نوکری مجھے مل گئی، یا میں فلاں درجے میں کامیاب ہو گیا، تو میں جو ہے نا اس کے بدلے میں 2 روزے رکھوں گا یا 1 روزے رکھوں گا اور فلاں دن رکھوں گا، تو پھر یہ کیا ہے؟ واجب معین روزے ہے۔ واجب غیر معین روزے کا مطلب کیا ہے؟ کفارہ کے روزے، یعنی جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا ہے، کھا لیا ہے، پی لیا ہے یا جمع کر لیا ہے، یا پھر جو ہے نا کوئی ایسی حرکت کی ہے جس سے روزہ ختم ہو جاتا ہے، تو روزہ ختم ہونے کے بعد اس کے اوپر جو کفارہ ہے لگاتار اس کو 60 روزے رکھنا ہے۔ وہ 60 روزے کی جو رکھنا ہے وہ کیا ہے؟ واجب غیر معین روزے ہے۔ پھر اس کے بعد سنت ہے، 5ویں قسم ہے سنت ہے، یعنی عاشورہ کا 9-10 روزہ رکھنا یا 10-11 روزہ رکھنا اور عرفے کے دن کا روزہ رکھنا، یہ سنت ہے۔ پھر اس کے بعد ہر ماہ کی 13, 14, 15 کو بھی روزہ رکھنا، یہ بھی سنت ہے۔ اگرچہ کہ آپ رکھ لیتے تو اچھی بات ہے، نہیں تو پھر اس کی کوئی بات نہیں۔ یہ 3 دن کے جو روزے اس کا نام ہے ایام باعث کے روزے۔ پھر اس کے بعد نفل روزے، 6ویں قسم ہے نفل روزے، یعنی 6 شوال کے روزے نفل روزے ہیں۔ 7ویں قسم ہے مکروہ تنزیہی روزے، یعنی عاشورہ کا صرف 1 روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ بلا اجازت شوہر کے عورت کا روزہ رکھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اور اس کے بعد مکروہ تحریمی روزے، مکروہ تحریمی یعنی حرام کے قریب روزے، وہ کون سے روزے ہیں؟ عید الفطر کے دن کا روزہ یا عید الاضحیٰ کے دن کا روزہ یا یوم تشریق کے 3 دن کے روزے، یعنی جملہ سال بھر میں 5 روزے رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ یہ 8 اقسام کے روزے ہوئے۔ پہلا تھا فرض معین، دوسرا تھا فرض غیر معین، تیسرا تھا واجب معین، چوتھا تھا واجب غیر معین، 5واں تھا سنت، 6واں تھا نفل، 7واں تھا مکروہ تنزیہی اور 8واں تھا مکروہ تحریمی۔ یہ روزوں کی اقسام بھی ہم نے آپ کے سامنے گنا دی۔ اب انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آئندہ ویڈیو کلپ میں آپ کو ہم سحر افطار کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی ہم کو اللہ توفیق نصیب فرما۔ میرے مولا رمضان شریف کی آمد ہونے کو میرے مولا رمضان شریف میں ہم کو صحت و عافیت کے ساتھ داخل فرما، اور اللہ تعالیٰ ہم کو اس میں رحمتیں، مغفرتیں اور جہنم سے خلاصی ہم کو لوٹنے والا، ہم کو حاصل کرنے والا بنا دے، پابندی کے ساتھ تراویح پڑھنے والا بنا دے، روزے ہم کو بلا عذر سرائی چھوڑے بغیر پورے روزے رکھنے کی ہم کو توفیق نصیب فرما۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں ہماری تمام عبادتوں کو، ریاضتوں کو، ہمارے جو ابھی تک ادا کیے قرضہ زکاتیں ہیں، جو بھی ہم نے نیک کام کیے، میرے والا ساتھ نیک عمل کو ہمارے قبول فرما دے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں تمام عالم کے مسلمان، جو تمام عالم کے انسان جو پریشان حال ہے، جس کو وائرس کی طرف سے آج جو پریشانی ہے، لاک ڈاؤن ہے، میرے مولا اس کو جلد سے جلد ختم فرما دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں ہم سبوں کو سیدھے راستے پر چلنے والا بنا دے، ہم سبوں کو کثرت سے درود شریف پڑھنے والا
والا استغفار کرنے والا بنا دے، ہم سبوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہم سبوں کو صحت کے ساتھ عزت کی زندگی اور ایمان کی مدت سے فرما. بجاہ طہ و یاسین صلی اللہ علیہ وسلم بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.